بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو خزانے کھولنے والا ہے، جو بند قسمتوں کو جگانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دن وہ دن ہے جس میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر میں دولت آئے گی، جیبیں بھریں گی۔ آج اتوار کا دن ہے اور آج کے دن جو شخص یہ آسان سا عمل کرے گا نا، اس کے نصیب میں دولت لکھی جائے گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، پیسہ آئے گا، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے اور آپ کی زندگی خوشحالی سے بھر جائے گی۔ آپ کو گاڑی ملے گی، آپ کو بنگلہ ملے گا، آپ کو عزت ملے گی اور آج آپ کو شہرت بھی ملے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر گھر میں فکر ہے، ہر شخص رزق کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ ایسے وقت میں یہ دن آپ کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یہ دن آپ کے لیے دولت اور کامیابی لے کر آیا ہے۔ جو شخص آج کے دن اس موقع کو پکڑ لے گا نا، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کے گھر میں رزق آئے گا، اس کے پاس اتنا پیسہ آئے گا، اس کی جیبیں بھریں گی اور اس کے دن بدل جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، نہ کوئی لمبا وظیفہ ہے، بلکہ انتہائی آسان عمل ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب انسان یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ کے نصیب میں دولت لکھی جائے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے مسائل ختم ہوں گے، آپ کے اوپر اگر کوئی جادو جنات یا بندش ہے نا تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کامیابی آپ کے قریب آ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کے گھر میں پیسہ آئے، آپ کے بچے خوشحال ہوں، ان کی شادیاں ہو جائیں، آپ کے پاس گاڑی ہو، اپنا گھر ہو، آپ سکون کی زندگی گزاریں، تو آج کے دن کو ضائع مت کرنا، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ آج کے دن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بعد میں صرف افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم نے اس دن کو سنجیدگی سے لے لیا ہوتا۔ یاد رکھیں، یہ دن آپ کو کامیابی دے گا، یہ دن آپ کو دولت دے گا، یہ دن آپ کو عزت دے گا، یہ دن آپ کو سکون دے گا۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے اور دل سے یقین کرنا ہے اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ آپ کے گھر میں دولت آئے گی، آپ کی جیبیں بھریں گی، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کی نوکری میں اضافہ ہوگا، آپ کے مسائل ختم ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج کے دن کو خاص سمجھیں، اسے عام نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو آپ کی تقدیر بدل دے گا، یہ وہ دن ہے جو آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، یہ وہ دن ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ اس لیے آج یہ عمل کریں اور اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا اور جو لوگ یقین کے ساتھ مانگتے ہیں انہیں ضرور ملتا ہے۔ آج کے دن آپ کے لیے کامیابی لے کر آیا ہے، اسے ضائع نہ کریں اور آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی بدلیں گے اور اپنے حالات کو بہتر بنائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اتوار کا دن ہے، وہ عمل بتاؤں گا جو لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کے نا کامیابی حاصل کی ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، بالکل اتنا آسان وظیفہ ہے نا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس عمل کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، شہر، گاؤں، گلی، محلہ، جہاں سے موجود بیٹھ کر میرے بھائیوں یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے یہ پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھنا اور سمجھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو کوشش کرنا۔ ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو نا، فوراً یہ وظیفہ اسی وقت پڑھنا اور اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور مانگنا۔ دعا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو لازمی مانگنی ہے اور جب بھی کوئی وظیفہ کرو نا، دعا لازمی کیا کریں۔ تو جلدی سے یہ عمل سمجھ لیں اور کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا۔ ناظرین کرام، رات تک آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ، رات تک آپ کے حالات بدلے ہوئے ہوں گے، جو مانگو گے نا، جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے۔ قسمت کا بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو ایک دن کے عمل سے کھل جائیں گے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، چاہے گھر میں ہوں تو وہاں بیٹھ کے سکون سے پڑھ لیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں موجود ہونا۔ آج کے دن آپ لوگ کوئی بہانہ مت بنانا، اگر کام میں بھی لگے ہونا
تو کوئی بہن بھائی اگر اس وظیفے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تو کوئی کام میں لگے رہتے ہوئے بھی اس عمل کو آج لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین کرام، آپ اکثر مجھے کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ ہم پڑھیں اور ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے۔ اگر آج دکھ تکلیف میں ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، گھر خالی ہے، بالکل ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو نا، تو پیارے بھائیو، آج کا میرا ذاتی یہ آزمودہ عمل، مجھے اللہ پاک نے اس وظیفے سے اتنا نوازا ہے نا، اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو میں نے مانگا مجھے اللہ پاک نے دیا۔ میں پچھلے 15 سال ہو گئے جب بھی ہر اتوار کو یہ عمل کرتا ہوں نا، بہت آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں جو پورے عمل کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے وہ کتنا آدھا منٹ لگتا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ میں اس عمل کو آج میں ویسے اور بہت سارے عمال کروں گا، لیکن اس عمل کو میں میرے بھائیوں میری بہنوں بے صبری سے اس دن کا انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ اور آج کے دن اس عمل کو آدھے منٹ کے اس عمل کو 2 4 5 یا 6 مرتبہ جتنی مرتبہ ریپیٹ کر سکا میں کروں گا، اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا کم سے کم 2 یا 3 بار تو اس عمل کو ریپیٹ کر لیں، آج کے دن لازمی پڑھ لیں، کیونکہ اتوار کے دن جو عمل پڑھنے کا ہوتا ہے نا، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ لوگ 2 4 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، تو کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی ہوگی نا، اگر 1 2 مرتبہ بھی پڑھنے میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنا 2 یا 3 بار یہ عمل پڑھ لینا۔ اور میرے بھائیوں، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ تمام بہن بھائی دوست احباب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ لوگ ویڈیو میں آگے ہیں کلک کر کے، جو میرے بہن بھائی ویڈیو پہ آئے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی مکمل اجازت ہے۔ بس سکون سے بیٹھ جانا کہیں بھی آج کے دن، اپنے ہاتھوں میں نا ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان سا میرے بھائیوں، بالکل آسان سا، اطمینان سے تسلی سے آپ کو بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے نا، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں بھائی یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ آپ کو سکون سے بیٹھ کے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو نا، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں میرے بھائیوں، تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، آج اتوار کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھے، چاہے کہیں بھی موجود ہو، پورا عمل ایک وقت میں ایک ساتھ بیٹھ کے پورا عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ آدھے منٹ کا تو پورا عمل ہے، تو ایک ساتھ آپ کو یہ پورا عمل ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پہلے سے آدھا منٹ نکال لیجیے گا، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آدھا منٹ پہلے سے نکال لیجیے گا۔ وہ آدھا منٹ میرے بھائیوں ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ صرف وظیفہ پڑھنے پہ لگی ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ ناظرین کرام، اور ایک گزارش کروں گا، کوئی بھی وظیفہ سن کے نا براہ کرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، سن کے دوڑ مت لگائیے گا، بھاگ مت جائیے گا ویڈیو چھوڑ کے کہ پتہ نہیں ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں گے یا نہیں۔ یہ پورا عمل 2-3 وظائف ملا کے آدھے منٹ کا یہ پورا عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پہلے اس اتوار کے اس عمل کو پہلے سمجھیے گا، اور سمجھنے کے بعد کوشش کرنا ویڈیو جیسے ہی اینڈ ہونا، ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا۔ پورے دن میں چاہو تو 2-4 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ بھی کر لینا، اگر چاہو تو ایک بار بھی پڑھ لو تو کافی ہے، کوئی پریشانی والی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ سکون سے بیٹھ جانا، اور ایک بات کا خیال رکھنا، اس وظیفے کی ایک چھوٹی سی شرط ہے، شرط سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اس عمل کو جب تک پڑھے نا، اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی نا بات چیت نہیں کرنی۔ آپ لوگ باتوں میں لگے رہیں گے نا، لوگوں کو جواب دینے میں لگے رہیں گے، تو آپ کا وظیفہ بالکل اثر نہیں کرے گا۔ اور پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ روزانہ وظائف تو پڑھتے ہیں، لیکن روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے نا، وہ بھی لازمی کریں۔ ہر حال میں آپ لوگ نماز لازمی پڑھیں، اور روزانہ کسی دن آپ لوگ وظائف پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزانہ روٹین میں کہہ رہا ہوں، سارا سال روزانہ ایک تسبیح بھی بتاؤں گا،
جو آپ نے کوشش کیا کریں کہ ایک تسبیح اس کی روزانہ کر لیا کریں، وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح میرے بھائیوں روزانہ کر لیا کرو اور پھر دیکھنا اپنے حالات۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ کام کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفر اللہ کی تسبیح ایک روزانہ پڑھیں، اور ساتھ میں میرے بھائیوں میری بہنوں وظائف پڑھتے ہیں نا۔ اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں ہم وظائف پڑھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نا گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ پورا دن جانے انجانے میں بہت سے ایسے گناہ کر جاتے ہیں، یعنی جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بے شمار ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو خود بھی پتا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا۔ تو آپ لوگ گناہوں کو چھوڑیں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ ایک طرف گناہ کریں گے، ساتھ میں وظائف پڑھیں گے تو کوئی وظیفہ آپ کا اثر کرے گا؟ تو گناہوں سے توبہ کریں، روزانہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ اور استغفر اللہ کا کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہ جب ہم روز مرہ کی زندگی میں گناہ کرتے ہیں نا، ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات پھر جو ہے نا، کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے، وہ پھر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ آپ ایک جو تسبیح ہے نا وظائف پڑھیں، وظائف پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ ایک میں ایسا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک مہینہ اس کو کر کے دیکھیں، اس کے بعد پھر حالات دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھیں، اور نماز کی نا جو 5 وقت کی پابندی بھی لازمی کریں۔ اور آج کا عمل ناظرین کرام جلدی سے سمجھ لیں، اتوار کا یہ عمل آج کے دن آپ لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کوئی جگہ کوئی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح دوپہر شام کا 2-3 مرتبہ چاہے تو ریپیٹ کر لیں، چاہے تو اسی عمل کو آدھے منٹ کے عمل کو ایک بار پڑھ لیں تو کافی ہے۔ نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، صرف پابندی یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے، اور سب سے پہلے آپ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب جب عمل شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اور براہ کرم پورا عمل اینڈ تک سمجھنا۔ اب تک ویڈیو کاٹی ہے، سکپ کی ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں، لیکن اب ویڈیو مت کاٹنا، اب پورا عمل سمجھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، اور ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ عمل جس طریقے سے بتاؤں گا نا، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اگر نہ پڑھ سکو تو پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سکون سے بیٹھ کے ایک بار جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتوار کے اس عمل میں آپ جب عمل شروع کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو سب سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، صرف 3 مرتبہ۔ میں نے کم یا زیادہ پڑھا ہوگا لیکن آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ مجھے آپ تک پہنچانے میں، بتانے میں، آپ کے ذہن میں ایک ایک بات بٹھانے میں وقت تو لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس پورے عمل کو نا جو شروع سے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا، خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آدھا منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ آدھے منٹ میں یہ خود عمل پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے ہر عمل کے بارے میں، کون سا عمل کتنے وقت میں پڑھنا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ اگر بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں گے نا تو 1 منٹ لگ جائے گا، کوئی منٹوں گھنٹوں کا تو عمل نہیں ہے۔ آدھے پونے منٹ میں آپ لوگ بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور پھر 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ جیسے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا نا تو فوراً آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ ہی نا کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا نا تو اس کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دینا۔ میں نے استغفر اللہ کو کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو استغفر اللہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں ابھی وظیفہ شروع ہونے والا ہے، یہ تو آپ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے نا۔ 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا،
3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ مشکل سے آپ کو 5 سے 10 سیکنڈ لگیں گے۔ جو میں نے آپ کو درود پاک بتایا 1 مرتبہ پڑھنے میں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ اور 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے میں، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے میں آپ کو 25 سے 30 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ تو اب آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ ایک تسبیح پکڑ کے نا آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے نا، فرسٹ نمبر پر، بڑا آسان سے کمال کا وظیفہ ہے، اور پورا عمل یاد رکھیے گا۔ دوبارہ بتا دوں، ایک ساتھ ایک وقت میں بیٹھ کے پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے، جو شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا۔ استغفر اللہ آپ لوگوں نے جیسے ہی 7 بار پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر اب جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا، اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو میرے بھائیوں جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ دنیا میں ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو یا ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا، پڑھتے رہیں۔ لیکن آج کا اتوار کا جو پورا میں نے عمل بتایا ہے نا، اور آج کے دن آپ لوگ اگر اور بھی وظائف اور بھی عمل کرتے ہیں تو آپ لوگ وہ وظائف بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اس وظیفے کو بھی آج لازمی شامل کرنا ہے۔ صرف آج کے دن یہ آدھا منٹ کا عمل جتنی بار چاہیں پڑھ لیں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں ناظرین کرام، پورے سال کے آپ کے وظائف ایک طرف اور یہ ایک خاص وظیفہ ایک طرف، یہ اتنا مجرب اور دولت کی بارش کر دینے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا نا صرف ایک مرتبہ بھی، صرف ایک مرتبہ آدھے منٹ کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے آج کے دن پڑھ لیا نا، تو رات تک میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی بدلی ہوئی ہوگی۔ آپ کے رزق کے جتنے بند دروازے ہوں گے انشاءاللہ وہ دروازے کھلیں گے، قسمت آپ کی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہوگی۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اس حاجت مراد کے لیے دعا مانگے، رات ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ حاجتیں مرادیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری پوری ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے نا بڑی سے بڑی رقم غائبی طریقے سے آپ کو رات تک اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گی۔ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کے آپ کے بس پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے نا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو اگنور مت کرنا۔ ناظرین کرام آپ لوگ سکون سے اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ گئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، سکون سے بیٹھ کے وظیفہ دوبارہ سے بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، اور اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کون سا وظیفہ؟ وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جس طرح اچھی طرح کاؤنٹ کر کے تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ یا مسبب الاسباب کو نا اسی طرح آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہے، صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی نا آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو 7 ٹائم ہی آپ لوگ فوراً سے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، اور فوراً اسی وقت آخر میں بالکل اینڈ میں اس عمل کو ختم کرنے سے پہلے جیسے ہی 7 ٹائم یعنی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی وقت آپ کو اس عمل کے آخر میں 1 مرتبہ آپ کو نا سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین کرام جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔
کیا پتہ کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی اور میری ہم سب کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اس دعا میں میرے ساتھ لازمی شامل ہوں۔ اب میں دعا کروں گا اور آپ نے آمین بولتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ سال 2026 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو آج امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ تو جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں اور مجھے یقین سے بتائیں کیا کبھی آپ نے ہزاروں مانگے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ مانگا ہے کہ مجھے 10 روپے دے دے، مجھے 100؟ نہیں میرے بھائیوں، جب مانگنے کی باری آتی ہے اللہ پاک سے تو ہم پتہ کیا بولتے ہیں، یا اللہ ہمیں کروڑوں دے دے، ہمیں اربوں دے دے، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کیا کریں، اور محبت کا اظہار کے لیے آپ نے نا آج ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو صحت مند، اللہ پاک آپ کی اولاد کو فرما بردار، اور اللہ پاک آپ کی اولاد کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔